کہانی شہر دل، ماخوذ ضرورت رشتہ، قسط نمبر 9۔ شایان سے میری ناراضگی تاحال برقرار تھی۔ اس کی موم جو در حقیقت اس کی خالہ تھی میرا بے حد خیال رکھ رہی تھی۔ شایان تو مجھے فرش پر قدم نہ رکھنے دیتا۔ وہ میری اس قدر دیکھ بھال کر رہا تھا کہ کبھی کبھی مجھے ندامت محسوس ہونے لگتی کہ وہ بدلے میں میری ایک مسکراہٹ کا بھی حقدار نہیں ہے۔ شایان کی دعائیں رنگ لے آئی اور میری ناراضگی اس روز دم توڑ گئی جب شایان کا بچہ میری گود میں آیا۔ وہ بنا بنایا شایان تھا، ویسا ہی گورا چٹا، دلکش نین و نقش والا، خوبصورت آنکھیں اور سنہرے بال۔ میری ایک بھی رمق اس میں نہیں گئی تھی۔ میں اپنی تکلیف بھول کر بار بار اسے خود سے چمٹا رہی تھی، بوسے لے رہی تھی۔ مجھے لگا یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ میری کل کائنات میری گود میں آ سمٹی ہو۔ میرا رویہ اب شایان کے ساتھ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ میرے بچے کی آمد نے میرے دل سے اس کے باپ کے لیے تمام خلفشاء دھو ڈالے تھے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ میرے قریب تر ہوتا گیا۔ ہم نے مل کر بچے کا نام شاویز رکھا۔ شاویز 6 ماہ کا ہو چکا تھا اور گھٹنوں کے بل یہاں سے وہاں دوڑنے لگا۔ اس میں شایان جیسی پھرتی اور ضد تھی۔ جس شے کو دیکھتا اچکنے کو دوڑتا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے میں نے شایان سے کہا، آپ میری چاہت میں اتنا بڑھ جائیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے میری جانب ایک نظر دیکھا، پھر میری بات کی تہ تک پہنچ کر بولا، تمہیں کس نے کہا میں نے وہ سب تمہاری چاہت میں کیا تھا؟ بے ساختہ میرے لب سکڑ گئے۔ بولی، تو وہ سب کیا تھا؟ ضرورت رشتہ، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ مطلب؟ میں کم فہمی سے بولی۔ بھائی جیسا کہ تمہیں معلوم ہے میں شروع ہی سے ممی پاپا اور فرحان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے تم نے کبھی مجھے اس لائق نہیں سمجھا۔ مجھے پل پل کی خبر یہاں بیٹھے ملتی تھی، یہاں تک کہ آج تمہارے لیے کون سا رشتہ آیا، کہاں سے اور کیوں ریجیکٹ ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ فرحان کے علاوہ ممی پاپا بھی مجھ سے شیئر کیا کرتے کہ وہ لوگ تمہارے لیے کتنے فکر مند ہیں، دعا کرو جلد اس کا جوڑ مل جائے۔ اور یہاں میں بیٹھا تمہارے لیے اس طرح پریشان ہوا کرتا تھا جیسے کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک روز میں نے سوچا اگر شرع مجھے یہ حق دیتی ہے کہ تم میری زوجیت میں آ سکو تو کیوں تمہیں بار بار ریجیکٹ کیے جانے کی اذیت سے گزرنا پڑے۔ میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں تھا، فرحان کے توسط سے میں نے تمہاری پکس دیکھی تھی، تم جیسی بھی تھی مجھے قبول تھی کیونکہ میں تم سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ موم سے تذکرہ کیا، ان کی حوصلہ افزائی سے مجھے تقویت محسوس ہوئی۔ مجھے پاکستان آنا پڑا، تمہارے انکار پر مایوسی ہوئی، مگر جو کام تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کے اسباب بھی پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ تمہیں اسلام آباد نہ جانا ہوتا تو شاید میں ناکام واپس لوٹ آتا۔ حالات میرے حق میں ہوئے اور میرا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، اس نکاح کا حق وصول کرنا اس کام کو پختہ کرنا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا میرے وجود کا کوئی حصہ تمہاری کوکھ میں نشو نما پائے گا۔ وہ خاموش ہوا تو میں بناوٹی خفگی سے بولی، یعنی آپ کو صرف مجھ سے ہمدردی تھی، محبت نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ بے ساختہ ہنس پڑا اور بولا، تم بار بار بھائی بھائی کی رٹ لگاؤ گی تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ تو پتہ نہیں کیسے میں نے بھائی والی محبت کو دبا کر رکھا، ورنہ آج تم میری بیوی نہ ہوتی۔ وہ مزاح کے موڈ میں بولا تھا اور میں جھینپ کر اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اختتام شد۔